اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ 10 سال تک سب سے خوب نخرے اور لاڈ اٹھوائے، پھر ایک اور بہن آ گئی۔ شروع میں تو میں اس کو قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی، مگر بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ مجھے اس سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ مگر وہ 10 سال کی ہی تھی کہ میرا رشتہ طے ہو گیا اور 1.5 سال کے اندر شادی بھی ہو گئی۔ مجھے آج اپنے حجرہ عروسی میں بیٹھے اپنی سہیلیوں کی یہ بات یاد آ رہی تھی کہ میری نند ہی کافی ہوگی ساری کسریں پوری کرنے کے لیے۔ اور کیوں یاد آ رہی تھی یہ تو میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں۔ دراصل جب میرا رشتہ آیا تو امی ابو بہت خوش تھے کہ لڑکا اکیلا ہے، ساس سسر کی فکر بھی نہیں تھی کہ وہ دونوں اس دنیا میں نہیں تھے۔ میرے شوہر کی صرف ایک بہن تھی، وہ بھی اکلوتی بہن، جس کا وہ بہت خیال رکھتے تھے۔ یہاں پر قابل غور یہ بات تھی، جب کبیر میرا رشتہ مانگنے آئے تو ان کے ساتھ ان کی بہن بھی آئی تھی۔ عموماً کنواری لڑکیاں رشتہ مانگنے نہیں جاتی، لیکن کبیر نے کہا میری بہن اس دنیا میں اکیلی ہے، اس کا میرے علاوہ اور کوئی نہیں، اس لیے میں جہاں جاتا ہوں اسے ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ میرے ماں باپ کے لیے یہ بات بھی کافی تھی کہ کبیر ایک اچھے امیر گھرانے کے اچھے خاصے نوجوان تھے۔ ماں باپ کی چھوڑی ہوئی دولت کے علاوہ ان کا اپنا بہت اچھا سرکاری عہدہ تھا اور اچھی خاصی آمدنی تھی۔ غرض یہ کہ یہ ہر طرح سے ایک آئیڈیل گھرانہ تھا۔ لیکن ایک بات جو مجھے ہمیشہ کھٹکتی کہ میری نند اور میرے شوہر کی شکل و صورت کافی مختلف تھی۔ نند کافی چھوٹے قد کی ایک عام سی لڑکی تھی، جبکہ میرے شوہر لمبے چوڑے خوبرو نوجوان تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں کسی گڑبڑ کا احساس ہوتا، لیکن جہاں ایک انسان میں اتنی خوبیاں ہوں، ایک آدھ خامی کو کھلے دل سے قبول کر لینا چاہیے۔ سو میں بھی چپ ہو گئی، یہاں تک کہ میرے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی اور میں پیا کے گھر پیا کر آ گئی۔ شادی کی ساری تقریب کے دوران میری نند بہنوں کی طرح میرے ساتھ چپکی رہی۔ اس کا یہ رویہ مجھے پسند نہیں آیا۔ شاید اس کی شکل و صورت کم تھی، کیا بات تھی کہ میں چاہ کر بھی اس سے اچھے طریقے سے بات نہ کر پائی، جبکہ وہ اپنی معصوم باتوں سے مجھے ہنسانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ رہی۔ شادی کے بعد جب مجھے حجلہ عروسی میں پہنچایا گیا تب بھی وہ میرے ساتھ ہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب لوگ چلے گئے، کمرے میں میں اکیلی رہ گئی۔ میں کبیر کا انتظار کر رہی تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے دیکھا کبیر تو نہ تھے، البتہ وہاں میری نند صبا کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن مجبوراً مجھے مسکرانا پڑا۔ وہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، عجیب سے انداز سے میری چوڑیوں کو دیکھنے لگی۔ بھابھی تم پر یہ چوڑیاں کتنی خوبصورت لگتی ہیں، اس نے بڑی حسرت سے کہا اور میری کلائی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی اس حرکت کو میں عجیب انداز سے دیکھنے لگی، لیکن کچھ کہہ نہیں پائی۔ تھوڑی دیر اور اس کی حرکتیں برداشت کرتی رہی، لیکن جب میں تنگ ہوئی تو میں نے کہہ دیا صبا تم سے صبح بات ہوگی، ابھی جاؤ اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ میری بات پر وہ ناگواری سے منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاتے ہوئے اس نے مجھے معنی خیز انداز میں دیکھا اور بولی بھابھی آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ اس نے جاتے جاتے یہ بات کہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا۔ اب کی بار کبیر اندر آئے تھے۔ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کبیر میرے بارے میں کم ہی جانتے تھے۔ یہ شادی خالصتاً ایک ارینج میرج تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ کبیر نے مجھے پہلی بار کب دیکھا، انہیں میں کب کیسے اور کہاں اچھی لگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے باہر سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ یہ چیخیں اتنی ہولناک تھیں کہ کبیر بھاگتے ہوئے باہر گئے۔ جب وہ میرے پاس آئے تھے ان کے چہرے پر ایک رومانوی سی مسکراہٹ تھی، لیکن ان چیخوں کے سنتے ہی جب وہ باہر بھاگے اور کچھ دیر بعد واپس کمرے میں آئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مجھ سے شادی کی بھی خوشی انہیں نہیں رہی۔ میں ان کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی، بڑی مایوسی اور حسرت سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ یکدم میری طرف آئے۔ تیزی سے میرا گھونگھٹ پلٹا اور مجھ پر تقریباً چیختے ہوئے بولے تو اتنی خوبصورت ہے، بتا آج تک کتنے دل توڑے ہیں، کتنے خوش کیے ہیں۔ کبیر کی بات سن کر میرے دل پر جھریاں چل گئیں۔ کبیر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں، بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، لیکن کبیر پر تو کوئی جنون طاری تھا۔ نہ جانے انہیں 2 منٹ میں کیا ہو گیا تھا کہ وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ تب میرے دل میں خیال آیا یہ یقیناً میری نند کی ہی کارستانی ہوگی، تبھی تو میری سہیلی نے کہا تھا کہ تمہارے سسرال میں کوئی اور نہ صحیح تمہاری نند ہی سب کی کسر پوری کر دے گی۔ یہ شکل سے ہی فضادن لگتی ہے، یقیناً اسی نے میرے بارے میں میرے شوہر کو بھڑکایا ہوگا۔ میں نے غصے سے سوچا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ شک کا بیج ایک بار جب زمین میں اپنی جگہ بنا لے وہاں پر اسے
پھلنے پھولنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کبیر سے بات کرنا، انہیں وضاحتیں دینا بالکل فضول بات تھی۔ میں بھی جانتی تھی وہ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ وہ بھی کروٹ بدل کر سو گئے اور میں بھی اپنی جگہ پر آ گئی۔ میری ساری رات آنسوؤں میں بھیگتے ہوئے کٹ گئی۔ میں اپنے نصیب پر رونے لگی۔ میرے ماں باپ نے کتنے چاؤ سے مجھے کبیر کے ساتھ بیاہا تھا، حالانکہ خاندان میں میرے کئی رشتے موجود تھے۔ ماموں کا بیٹا زیاد تو میرے لیے پاگل تھا، مگر امی ابو نے اکیلا گھر دیکھ کر مجھے یہاں بیاہ دیا، صرف اس لیے کہ اگلے گھر میں چال باز نند اور ساس کا جھنجٹ نہیں ہوگا، میں آرام سے اپنی زندگی گزار سکوں گی۔ لیکن یہاں آرام تو کیا ہوتا، میری زندگی کانٹوں کا سیج بن کر رہ گئی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ پریشان رہنے کی بجائے اپنی نند سے اس بات کا بدلہ کیسے لینا چاہیے، کیونکہ میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ لیکن اگلے چند مہینوں میں میرے ساتھ ایسے واقعات پیش آنے لگے کہ میں اپنی نند سے مقابلہ تو کیا کرتی، میں اس کے سامنے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میرے شوہر دن بدن عجیب و غریب رویہ اختیار کرتے رہتے۔ ہماری شادی کو ہوئے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ کبیر کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ وہ بار بار میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتے اور پوچھتے، سچ بتاؤ کیا سوچ رہی ہو؟ کبیر کی باتیں تھیں کہ زہر میں ڈوبے ہوئے تیر، میں ان کی باتوں پر صرف سر ہلا کر رہ جاتی۔ لیکن میں جان گئی تھی کہ یہ سب کچھ واقعہ میری نند کا کیا دھرا ہے۔ میں اپنی نند کے بارے میں کسی بتاتی وہ تو اس قدر معصوم نظر آتی کہ بظاہر اس میں ایسی کوئی خامی نہیں تھی، نہ ہی وہ میرے شوہر کے سامنے مجھ سے کوئی ایسی بات کہتی کہ میں بہانہ بنا کر اس سے مقابلے بازی کر سکوں۔ لیکن ظاہر ہے سب کچھ کی بدلنے کے پیچھے صرف اور صرف میری نند ہی کا ہاتھ تھا۔ بھلا اس گھر میں اور تھا ہی کون جو میرے خلاف سازشیں کرتا؟ دن بدن کبیر کا رویہ اور بھی برا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں ان کے گھر آنے سے تھوڑی دیر پہلے تیار ہو گئی۔ آج میں انہیں اپنی تیاری سے سرپرائز کرنا چاہتی تھی۔ میں نے میک اپ کیا، ان کے پسندیدہ کپڑے پہنے اور بن ٹھن کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا تاکہ نند کو میری تیاری کی خبر نہ ہو سکے۔ میں جانتی تھی کہ میں آج ان کا دل ضرور جیت لوں گی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی انہوں نے مجھے سیدھی نظر سے نہ دیکھا تھا۔ ماتھے پر ہمیشہ تیوریاں ڈالے رکھتے، جبکہ میں ان کے آگے پیچھے پروانوں کی طرح منڈلاتی رہتی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر بیل ہوئی۔ میں سمجھ گئی کہ کبیر گھر آ گئے ہیں۔ میں نے جلدی سے جا کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ ان کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا اور وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے، یا شاید مطمئن تھے، لیکن ان کی خوشی میرے لیے اتنا بڑا عذاب لائے گی یہ نہیں سوچا تھا۔ کبیر نے صبا کو بھی سلام نہیں کیا، سیدھا میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے مجھے کمرے کے اندر لے آئے۔ بتاؤ آج تم کس یار کے لیے اتنا بن سفر کر بیٹھی ہو؟ کبیر کی بات نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ کبیر آخر ہو کیا گیا ہے؟ آپ کو میں آج آپ کے لیے تیار ہوئی تھی، کیوں کوئی خاص بات ہے کیا؟ کبیر مجھ پر دہاڑنے لگے۔ کیا کوئی خاص بات ہونا ضروری ہے؟ کبیر میں آپ کی نئی نویلی دلہن ہوں، مگر آپ مجھے دیکھتے تک نہیں ہیں۔ میں ایسی کوششیں تو کروں گی نا۔ میں تقریباً رونے لگی۔ کبیر کے ہاتھ میں موجود ڈبہ میری توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ میں سمجھی شاید وہ میرے لیے تحفہ لائے ہیں، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ کبیر نے کرسی کھینچ کر مجھے بیٹھنے کا کہا۔ میں ان کے سامنے بیٹھی تو ان کے خطرناک تیور دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ ڈبہ کھول رہے تھے، ان کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی۔ ڈبہ کھولا تو میرے مارے حیرت کی انتہا نہ رہی جب ڈبے سے چھوٹے چھوٹے کیچوے برآمد ہوئے۔ میں چیخ مار کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کبیر یہ کیا ہے؟ آپ ان کیچووں کو گھر کیوں لائے ہیں؟ یہ منحوس مخلوق ہوتی ہے، گھر میں برکت نہیں رہتی۔ یہ کیسے شوق پال لی ہیں آپ نے؟ میں کبیر پر چیخ رہی تھی، یہ کوئی گھر لانے کی چیز ہے؟ کبیر میرے مسلسل چیخنے پر کبیر نے مجھے سختی سے گھورا اور بولے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا گھر ہے، میں یہاں جو چیز لاؤں گا۔ اگر تمہیں تکلیف ہے تو تم اس گھر سے جا سکتی ہو۔ کبیر کا رویہ دیکھ کر وہ مجھے پاگل لگنے لگے۔ کہیں کبیر ذہنی مریض تو نہیں؟ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، لیکن اگلے لمحے کبیر نے جو بات کہی مجھے اپنی نند سے اور بھی نفرت ہو گئی۔ کہنے لگے، میں سب جانتا ہوں تمہارے بارے میں کہ تم کتنی پاک باز ہو اور تمہارے ماضی میں کتنے قصے رہ چکے ہیں۔ بہتر ہے کہ مجھ سے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ انہوں نے تنبیہ کرنے والے انداز میں مجھ سے کہا اور باتھ روم میں کپڑے چینج کرنے چلے گئے۔ میں بیٹھی ان کا انتظار کرنے لگی۔ بے شمار کیچوے کمرے میں کے فرش پر رینگ رہے تھے۔ میرا پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ اس وقت کبیر مجھے کسی پاگل خانے سے بھاگا ہوا مریض لگ رہا تھا جو اپنے ہی گھر میں کیچووں کے بچے لے آئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نہا دھو کر باہر نکلے اور بدستور غصے میں تھے۔ کبیر خدا کے لیے ان کیچووں کو کہیں لے جائیے۔ میں اب بھی بدستور ڈر رہی تھی۔
نہیں، یہ تو اب کہیں نہیں جائیں گے۔ میں جانتا ہوں تمہاری حرکتوں کو اچھے طریقے سے، تمہارے کردار کے بارے میں جانتا ہوں۔ خبردار جو مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کی۔ کل سے میری نائٹ ڈیوٹی ہوگی، مجھے رات کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ اگر تم نے ذرا بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی یا تم کمرے سے باہر گئی تو تمہارا برا حال ہو جائے گا۔ پلوہ شاہ، میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں۔ اب مجھے کبیر کی ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ مجھے یہاں سے باہر جانے سے روکنا چاہتے تھے، تبھی تو انہوں نے کمرے میں لا کر بے شمار کیچوے بھر دیے۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سوچنے لگی، کیا یہ میری خوبصورتی ہی میرا قصور ہے؟ کیا میں خوبصورت نہ ہوتی تو میرے شوہر کو یقین آ جاتا کہ میں باکردار ہوں؟ خوبصورتی کا کردار سے کیا تعلق؟ میں سوچ سوچ کر رونے لگی۔ مگر کیا ہو سکتا تھا؟ میرے گھر میں نن جیسی فساد کی جڑ موجود تھی۔ یقیناً اسی نے میرے شوہر کو میرے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کہی ہوگی، اور وہ جو اپنی چھوٹی بہن سے بے پناہ پیار کرتے ہیں اس کی بات پر یقین کر بیٹھے ہوں گے۔ اب میں نے سوچا میرے ساتھ کچھ ہو نہ ہو، میں اپنی نند کو ضرور ٹھکانے لگاؤں گی، کیونکہ سارے گھر میں فساد کی جڑ وہی موجود تھی۔ کبیر تو میرے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اپنی بہن کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتے اور مجھ سے کسی قسم کی فرمائش تک نہ کرتے۔ میں ان کے لیے ایسی تھی جیسے گھر میں پڑی ہوئی کوئی بیکار مشین ہو۔ مجھے یہ باتیں بہت اذیت دینے لگیں، لیکن اب میں چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں نے آس پاس کی عورتوں سے واقفیت بڑھانا شروع کر دی تھی۔ یہاں کی عورتیں مختلف قسم کی تھیں۔ ہم ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں ملک کے تقریباً تمام حصوں سے لوگ آ کر رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ ہمارا گھر بھی اس علاقے میں سب سے اچھا اور خوبصورت تھا۔ یہ سوسائٹی کافی پرانی تھی اور یہاں پر رہنے والے باقی لوگ ہم سے قدرے غریب تھے۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر میں نے آس پاس کی عورتوں سے راہ رسم بڑھا لی۔ دن کے وقت میرے شوہر کی موجودگی میں کچھ عورتیں مجھ سے ملنے آ جاتی تھیں۔ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ پھر میری نند بھی کافی رکھ رکھاؤ والی تھی۔ اس نے مجھ سے جب بھی بات کرنے کی کوشش کی میں نے ناکام کر دی۔ جب میں نے اس سے دوستی کا ہاتھ نہ بڑھایا تو اس نے بھی آس پاس کی لڑکیوں سے دوستی کر لی۔ یوں ہم دونوں کی الگ الگ سہیلیاں بن گئیں جو ہمیں الگ الگ وقت پر ملنے ہمارے گھر آنے لگیں۔ میرے شوہر کبیر شاید صبا کی وجہ سے اور کچھ محلے داری کی وجہ سے چپ تھے۔ ایک دن مجھ سے ایک عورت اکیلے ملنے آئی۔ وہ کافی تیز معلوم ہوتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اپنا فائدہ نقصان سمجھتی ہے اور میرے لیے بھی اسی بنیاد پر کام کرے گی۔ میں نے اس کی مٹھی گرم کی اور چائے پانی پلایا، کافی بار اس کے گھر کھانا بھی بھجوایا۔ یہی عورت میرے کام کی لگتی تھی۔ پھر میں نے اس سے اپنی نند کے رشتے کے بارے میں بات کی۔ میں نے کہا اگر کوئی لڑکا نظر میں ہو جو اسے فوراً بیاہ کر لے جائے تو میں اس کی شکر گزار ہوں گی، مگر لڑکا سخت مزاج ہو اور اس کو زیادہ تر گھر میں ہی بند رکھے۔ میرے کہنے پر وہ ہنسنے لگی، بولی کبیر اس کی شادی کبھی نہیں کرے گا، وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں ان لوگوں کو پچھلے 20 سال سے جانتی ہوں، ان کے ماں باپ کو بھی جانتی تھی۔ تم اگر اپنی نند سے جان چھڑانا چاہتی ہو تو تمہیں کوئی اور طریقہ کرنا ہوگا، ورنہ یہ تمہارے قابو میں ہرگز نہیں آئے گی۔ تمہارا شوہر شاید اس کے لیے گھر داماد کا بندوبست کر دے۔ عورت نے ہنستے ہوئے کہا تو میں چڑ گئی۔ بھائی تم ہی بتا دو کوئی طریقہ جس سے میں صبا سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا سکوں۔ میری بات پر اس نے ایک انوکھا حل بتایا۔ یہ حل تو تھا خطرناک، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کے بعد صبا کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں اس منصوبے پر عمل کیسے کروں۔ عورت نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پر ایک ایسا گروہ بھی کام کرتا ہے جو چھوٹی لڑکیوں کو اٹھا کر علاقہ خیر میں لے جاتا ہے۔ افغانستان جانے والی یہ لڑکیاں بس پس منظر میں چلی جاتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاہی ان کا مقدر بن جاتی ہے، یہ کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ مجھے عورت کی بات میں کافی جان محسوس ہوئی۔ میں اپنی نند سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی اور یہی اس کا صحیح طریقہ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میری نند ہمارے ہی کمرے کے پیچھے موجود ملحقہ اسٹور میں دروازہ کھلا رکھ کر پردے کے پیچھے بچھی چارپائی پر سوتی تھی۔ میرے شوہر اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے مجھ سے بھی فاصلہ برقرار رکھتے تھے۔ ان کو اپنی بہن کا اس قدر خیال تھا کہ اسے اکیلے سونے تک نہ دیتے۔ اس بات سے میں بہت چڑھتی تھی، مجھے بہن بھائی کا یہ رشتہ اپنی آنکھوں میں کھٹکتا محسوس ہوتا۔ تب ایک دن میں نے کمال کی چال چلی۔ میرا اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا یہی آخری دن تھا۔ میں نے اپنے گھر فون کیا اور کہا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہے، کبھی مجھے گھر نہیں آنے دیں گے، اگر مزرا کو بھیج دیں تو شاید مجھے کچھ آرام مل جائے۔ امی ابو میری طرف سے پریشان رہتے تھے۔ میرے شوہر کی حرکتیں ہی ایسی تھیں کہ میں اپنے سسرال میں خوش نہیں تھی، مگر پھر مجبوراً چپ تھی کہ اب ایک بیٹی بھی ہو گئی تھی۔ کبیر کی حرکتیں ویسی کی ویسی ہی تھیں، انہیں مجھ پر ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔
بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ کچھ نرم ضرور پڑ گئے تھے، لیکن ان کا رویہ مکمل طور پر نہیں بدلا تھا۔ خیر، میں نے مزنہ کو اپنے گھر بلا لیا۔ مزنہ میری خدمت میں لگ گئی۔ میرے شوہر نے کہا، اس کی کیا ضرورت تھی، تمہارا خیال رکھنے کو صبا کافی تھی۔ تب میں بولی، اپنے ہی ہوتے ہیں۔ صبا نے مجھ سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی، میری خدمت کیا کرتی۔ بہرحال آج میں نے مزنہ کو بھی بلا لیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ عرصے بعد میری بہن میرے گھر آئی ہے، اس لیے آپ اپنی بہن صبا سے کہیے کہ مزنہ کے ساتھ سوئے۔ ایسے اچھا نہیں لگتا کہ ہم گھر کے ایک حصے میں رہیں اور وہ دوسرے حصے میں اکیلی ہو۔ وہ میری بہن ہے، اگر آپ بھی اسے اپنی بہن سمجھتے ہیں تو اس کا خیال کرنا ہوگا۔ کبیر میری بات پر راضی ہو گئے، کیونکہ یہ کوئی ناجائز بات نہیں تھی، ایک ہی دن کی تو بات تھی۔ خیر، میں نے شام ہوتے ہی صبا کو مزنہ کے پاس بھیج دیا۔ وہ دوسرے کمرے میں سو گئی۔ ہمارے اس پورشن میں ایک ہی کمرہ تھا، پھر برآمدے کے دوسرے کونے میں 2 کمرے علیحدہ سے تھے۔ میں نے اس عورت سے کہہ کر رکھا تھا کہ میں آج رات دروازہ کھول کر رکھوں گی، تم سرخ چادر والی لڑکی کو اٹھا کر لے جانا۔ میں نے اپنی بہن کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ کالی چادر اوڑھے رکھے۔ اس نے کئی بار مجھ سے اس بات کی وجہ بھی پوچھی، مگر میں ٹال گئی۔ رات کو میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے لاک کر دیا تاکہ کسی قسم کی شور کی آواز اندر نہ آ سکے۔ صبح کے 4 بجے ہمارے منصوبے پر عمل ہونا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بے چینی سے صبا کے اغوا ہونے کا انتظار کر رہی تھی، پھر نہ جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کے 5 بجے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں ڈر گئی کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے بدحواس سی صبا لال چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گئی۔ کیا ہوا صبا؟ میرے پوچھنے پر وہ بولی، بھابھی غضب ہو گیا، آپ کی بہن کمرے میں موجود نہیں ہے، سارے گھر میں ڈھونڈ لیا اسے۔ کیا وہ یہاں آئی ہے؟ صبا کی آواز سے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اف خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنی نند کو ٹھکانے لگانے کے چکر میں اپنی بہن کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو عورتوں کے ساتھ جانوروں سے بھی برا سلوک کرتے ہیں۔ صبا نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کبیر بھی اٹھ گئے۔ انہوں نے میرے ساتھ مل کر مزنہ کو بہت ڈھونڈا، مگر بیچاری کہاں ملتی۔ وہ تو افغانستان کے دور دراز علاقوں میں بھیج دی گئی تھی، اور میں جو اپنی نند کو برا سمجھتی تھی، اسی نے مجھے اس غم میں سہارا دیا۔ ان دنوں میں بہت پریشان رہتی تھی، پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ تب میری شوہر نے سوچا کہ کچھ دن کے لیے مجھے میرے میکے چھوڑ آئیں تاکہ میرا دھیان بٹے اور میں زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ آؤں۔ میں وہاں گئی تو میری ملاقات اتفاقیہ طور پر زیاد سے ہو گئی۔ زیاد کے بارے میں شاید آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ زیاد میرا ماموں زاد تھا، مجھے اپنانا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے تیور کچھ بدلے سے لگ رہے تھے۔ زیاد نے مجھ سے کھل کر باتیں کرنا شروع کر دیں۔ شاید اسے مجھ سے ہمدردی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں اس کے منہ سے نکل گیا کہ اس نے میرے شوہر کو میرے بارے میں بھڑکایا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مجھ سے شادی کرے۔ شادی کی رات ہی اس نے ایک ایسا خط میرے شوہر کے پتے پر بھیجا تھا جسے پڑھتے ہی کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں رہ سکتا۔ زیاد کی ان باتوں سے میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ تو گویا یہ زیاد تھا جس نے شادی کی پہلی رات میری زندگی میں آگ لگائی تھی، اور میں اسے اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف صبا بیچاری جو شروع دن سے ہی مجھ سے محبت اور ہمدردی والا رویہ رکھتی تھی، میں نے اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ میں بہت پریشان سی گھر کو لوٹ گئی۔ وہاں پر 2 ہی دن بعد کبیر کو کسی کام سے 1-2 رات کے لیے جانا تھا۔ ایک رات تو سکون سے گزری، مگر دوسری رات وہی لوگ صبا کو اغوا کرنے کی نیت سے گھر میں داخل ہوئے تو میں نے شور شرابہ کر دیا اور خود چوٹی بھی کھا لی، مگر صبا اور اپنی بیٹی ایزا کو کمرے میں بند کر کے دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ محلے والے جمع ہو گئے، ساتھ ہی پولیس بھی کسی سمجھدار شخص کے اطلاع کرنے پر موقع پر ہی پہنچ گئی۔ اس وقت مزنہ کو اغوا ہوئے 12 دن ہو چکے تھے۔ پولیس کی مار کھا کر ان کے ساتھ شامل اس عورت نے ٹھکانے کا پتہ بتا دیا، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ کافی وقت سے صبا کو ہی اٹھانا چاہتے تھے۔ یہ تو میرے کہنے پر جب گھر میں گھسے تو مزنہ کو ہی اٹھا لیا اور صبا کے لیے انتظار کرنے لگے۔ ان کے ٹھکانے سے مزنہ اور 7 اور لڑکیاں بازیاب ہو گئیں۔ آج میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تو ہوں۔ صبا میری بیٹیوں کی طرح ہے، میں نے اس کا ہر دم خیال رکھا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اپنے پچھتاوے کی ساکھ سے نکل نہیں پاؤں گی۔ سب سے آخر میں یہی کہوں گی کہ اپنی نندوں کو اپنی نندوں بہنوں کی طرح سمجھیں۔ اگر آپ انہیں عزت اور محبت دیں گی تو وہ بھی آپ سے محبت کریں گی۔